السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ندیم ملک جو کہ مشہور ٹی وی اینکر ہیں، سما ٹی وی پر ان کا پروگرام چلتا ہے، نائٹ شو، اس میں یعنی کہ ٹاک شو ہوتا ہے، اور اس میں انہوں نے گزشتہ روز جو ہے اپنے انٹرو میں جو موجودہ صورتحال ہے، اور اس میں انہوں نے ماضی کو بھی اور موجودہ صورتحال کو بھی اور آنے والے وقت کو بھی بڑے مفصل انداز سے بیان کیا ہے۔ یہ سننے والی باتیں ہیں، اس کو ذرا غور سے آپ سنیں، اس کے بعد اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس جو ہے وہ اپنی آخری رسومات اس کی تقریباً کہنا چاہیے کہ جاری ہیں، اور نواز شریف صاحب ایک نامزد وزیر اعظم کے طور پر ہر جگہ پیش ہو رہے ہیں، اور نیب کا رویہ بھی ان کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ چند دنوں میں انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لینا۔ آج تو انہوں نے یہاں بھی کہہ دیا کہ کیس کو ریمانڈ بیک کر دیں۔ نواز شریف صاحب کے وکیل نے بھی وہی بات کی اور نیب والوں نے بھی وہی بات کی۔ دیکھیں، سزا کا عمل دیتے ہوئے وہ ثابت کر رہے تھے اس وقت جوش و خروش کے ساتھ کہ نواز شریف کی چوری پکڑی گئی اور اس کو سزا ہونی چاہیے۔ شفافیت سے عاری عمل تھا، لیکن نیب کا جوش و خروش یہ تھا کہ ہم نے چوری پکڑ لی، سزا ہونی چاہیے۔ آج اسی جوش و خروش سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سارا معاملہ غلط تھا، آپ اس کو واپس بھیج دیجیے، ٹرائل کورٹ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ تو پاکستان میں نظام انصاف ایسا ہے کہ موم کی ناک ہے، چاہے تو ادھر موڑ لیں چاہے ادھر موڑ لیں، صرف یہ فرق ہونا چاہیے کہ اوپر بیٹھے ہوئے بگ باس کی اس وقت مرضی کیا ہے، اس وقت دائیں موڑنے کی ہے کہ بائیں موڑنے کی ہے۔ یہ رویہ ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز کا بھی اور پاکستان میں نیب کا بھی۔ نیب اصولی طور پر بنائی جس کام کے لیے گئی تھی اس کا مقصد فوت ہو چکا ہے، سوائے یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہر دور میں استعمال ہوئی۔ پرویز مشرف کے دور سے لے کر آج تک ہر موقع کے اوپر سب سے پہلے پرویز مشرف نے ہی اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا، پیپلز پارٹی کو توڑ کے اس میں سے نیب زیادہ نکالے تاکہ جمالی صاحب کی حکومت کو کھڑا کرنے کے لیے جو 10 ووٹ درکار ہیں وہ 10 ووٹ مل جائیں ان کو۔ اس کے بعد ہر دور میں اس کا یہی کام رہا ہے، جو بندہ اپوزیشن کا پسند نہیں آتا اس کے اوپر ایسڈ بیونڈ مین کا ایسا کیس نکالے جو 2-3 سال کسی جگہ پہ پہنچے ہی نہیں، لیکن بندہ جو ہے وہ یا حوالات کی سیر کرتا رہے یا عدالتوں کے سامنے پیشی ہوتا رہے تاکہ اس کو فوکس طریقے سے اپنی سیاست کا موقع نہ مل پائے۔ عمران خان نے اس کو بام عروج پر پہنچایا، پورے قوت کے ساتھ اس کو استعمال کیا اسی مقاصد کے لیے، اور اس کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی جس نے اس کا ساتھ دیا۔ جو جے آئی ٹی بنائی اس نے فیکٹ فائنڈنگ کی، لیکن فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ کسی کیس کو نتیجہ خیز بنانے میں ایک مرحلہ پہلا سٹیپ تو ہو سکتی ہے، حتمی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے کورٹ آف لا میں قابل قبول جو ثبوت اور شواہد اور پیپر ورک جتنے ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے، میوچل لیگل اسسٹنس کی بنیاد کے اوپر بیرون ملک سے جو شواہد آنے تھے وہ ساری چیزیں درکار تھیں، لیکن سب کے اوپر آنکھیں بند کر کے ثاقب نثار صاحب، نیچے جج ارشد ملک، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے چیدہ کردار جن کا میں نام نہیں لے سکتا نہیں تو میرے چینل کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، انہوں نے ایک باقاعدہ ٹرائنگولر ارینجمنٹ تھا جس کے تحت اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ اس وقت نواز شریف کو اندر بھیجنا ہے اور گھر بھیجنا ہے اور محل کرنا ہے تاکہ عمران خان کے آنے کی راہ ہموار ہو جائے۔ آج وہی سارا سیٹ اپ جو ہے عمران خان کو اندر کر کے نواز شریف کا دروازہ کھول رہا ہے کہ نواز شریف کے دوبارہ واپسی کی راہ کھل جائے۔ یہ نظام پہلے بھی ٹوٹا تھا 2018 میں جس طریقے سے، دوبارہ اس کا اینڈ رزلٹ اس سے مختلف ہونے کی توقع نہیں ہے۔ اگر اس کام کو ہم 100 دفعہ بھی دہرائیں گے تو 100 دفعہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ماضی کی غلطیوں سے نکلا۔ آئی جی آئی سے لے کر آج ہر دفعہ میں دیکھ لیں نتیجہ ایک ہی ہے، وہ 2-3 سال بعد ٹوٹ جاتا ہے، اب بھی فرق نہیں آئے گا، لیکن نہ ہم سبق سیکھے تھے نہ اب سبق سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، یہ جو تبصرہ ہے اتنا مفصل ہے کہ اس کے اوپر مزید کیا کہا جا سکتا ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اور ہماری پاک آرمی کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت کرے، اور ان کو ہمارے ملک کے لیے اور سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ شاد باد رکھے۔ اللہ حافظ۔